سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله أربع مرات اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد آج کا یہ حلقہ ذکر جو ہے اس میں کچھ خصوصیت ہے اور خاص چیز ہے، وہ یہ ہے، ظاہر ہے وہ تو ہم جانتے ہیں کہ آج شب جمعہ بھی ہے، برکتوں کی رات ہے الحمدللہ، لیکن اس کے علاوہ جو خاص بات ہے آج کی مجلس میں خصوصی، وہ ہے یہ ہماری جو مجلس ہے، یہ سالانہ مجلس ذکر ہے ہماری، جو ہر سال ہم اجتماع کرتے تھے، یہ وہ مجلس ہے، یہ ہمارا اجتماع ہے سال کا۔ آپ بھی حیران ہوں گے یا سوچیں گے ضرور کہ کیسا عجیب ہے، ایسے اجتماع بھی دیکھے گے الحمدللہ، سڑکیں تک بھری ہوئی تھی باہر تک، اور یہ کیسا اجتماع ہوا کہ نہ کوئی اشتہار ہے، نہ کسی کو دعوت دی ہے، نہ کسی کو بلایا ہے، اور نہ ہی کوئی اشتہار چھپے ہیں، نہ ہی کوئی اعلان ہوا ہے، اور نہ ہی کوئی کھانے کا اہتمام ہے۔ یہ کیسے اجتماع ہو گیا؟ حقیقت تو یہ ہے، یہ ساری چیزیں جو لوازمات میں سے ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ حالات کے حساب سے، لیکن مقصد تو نہیں ہے یہ اجتماع۔ مقصد جو اجتماع کا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہو، برکت ہو، فضل ہو، کرم ہو، وہ تو ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، نہ اللہ کی رحمت، نہ کرم، نہ فضل، اس کا کام تو کسی اور چیز سے بنتا ہے، نہ ہی تعداد، یہ نہیں کہ بھئی بہت ہی بڑا ہوگا تو سالانہ مجلس ہو سکتی ہے، بہت ہی لوگ ہوں گے تو سالانہ مجلس ہوگی، یہ تو اللہ کی منشا کے ساتھ انسان کو چلنا پڑتا ہے۔ کیا اب خانہ کعبہ ویسے ہی ہے، ویسے طواف ہوتا ہے؟ کیا مدینہ منورہ میں وہی رونقیں ہیں؟ کیا اس وقت ریاض الجنت کے اندر ویسی رش ہے؟ کیا طواف کی طرف جگہ ہی نہیں ملتی؟ یہ سب کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں منشاء الہی۔ اس کے جواب میں ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ راضی با رضا، اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، تو مسجد میں آنے کی اجازت دے گا تو ہم آ جائیں گے،
اگر تو ایسی بات کر دے گا کہ مسجد تو تم نہیں آ سکتے تو وہی ثواب ہمیں تو گھر میں دے دے گا. اصل تو ثواب ہے. لیکن بہادر بنے آدمی, نہیں جی ہمیں تو مسجد میں جانا ہی ہے, ضرور جانا ہے. یہ دلیری اللہ کے سامنے تو نہیں چلتی, بلکہ عاجزی چلتی ہے. اور یہ کس نے کہا آپ جو اللہ کے فیصلے ہیں اس سے زیادہ آپ کما لیں گے چیز؟ نہیں. اللہ نے ایک در بند کر دیا ہمارے لیے, انتخاب کر دیا, نہیں اب تم نہیں آ سکتے. تو ہمیں اڑنا چاہیے اس کا, نہیں ہم تو مسجد میں جائیں گے, ہم تو وہیں ثواب کمائیں گے, ہم تو یہ کریں گے. اللہ کا کون لڑ سکتا ہے؟ انسان کا کام ہے منشاء الہی میں جھک جائے کہ تیری حکمتوں سے تو ہم واقف نہیں, ہمیں تو تیری عبادت اور تیری رضا مقصود ہے. ہمیں مسجد سے کیا لینا, ہمیں خانہ کعبہ سے کیا لینا, ہمیں ان مقدس جگہوں سے کیا لینا. ہماری تو ہر چیز وہ خانہ کعبہ بن جائے گی جس سے تو راضی ہو جائے گا. حکم کیا ہے تیرا؟ اگر تو کہتا ہے جاؤ جنگلوں میں کھڑے ہو کے مجھے سجدہ کرو, ہم راضی ہیں. آپ نہیں دیکھتے کہ کوئی صفا اور مروہ پہ بھاگنا اس کو کوئی سینس بنتا ہے, عقل سے تعلیم کوئی دلیل بنتی ہے؟ پہاڑ اللہ کا حکم ہو گیا, دوڑو, دوڑ رہے. کپڑے اتارو, کپڑے اتار رہے. عرفات چلے جاؤ, عرفات آ رہے. مینا میں بیٹھ جاؤ, رات گزارو. کنکریاں مارو, شیطان کو مارو, شیطان کہاں ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے مظہر ایک چیز کا ہے کہ اللہ جو تیرا حکم ہے وہی حکم ہے بس. ہم اپنی دلیل سے کیسے چل سکتے ہیں؟ جو ایسا دلیر بنتا ہے وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے. دلیر نہیں, وہ بیوقوف ہے. ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. تو اب مجموعہ تو محتاج نہیں تھا اینول ذکر کا, یہ سب چیزیں بتائیں لوازمت کی تو کوئی ضرورت محتاج نہیں تھی. اصل مقصد کیا تھا ہمارا؟ اگر وہ مقصد نہیں تھا تو وہ سارا کچھ بیکار گیا ہمارا. اصل مقصد کیا تھا آپ یہ دیکھیں. اور پھر دوسری چیز کہ ان چیزوں سے تھوڑی ہوتا ہے معاملہ کہ اللہ کی رحمت, اللہ کا فضل, اللہ کا کرم صرف انہی چیزوں سے آئے گا. نہیں, اللہ نے تو بڑی پیاری بات فرمائی ہے, انعام دے زنب دے بھی, کہ میں تو بندے کی گمان کے ساتھ چلتا ہوں. اللہ میں بندے کے گمان کے ساتھ چلتا ہوں. اگر تو نے 3 آدمیوں کو بٹھایا اور تو نے یہ گمان کر لیا اس چیز کا کہ تیرے حالات اب یہی جا دیتے ہیں کہ اللہ ہم تو اجتماع کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا فضل ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہی رحمتیں اترتی ہیں. گمان اللہ کے ساتھ ہم صحیح رکھیں. ہم نے گمان رکھا کہ اللہ ہم نے تہجد پڑھنی ہے صبح, ہم نے جناب تہجد کی تیاری بھی کی, الارم بھی لگایا, نیت بھی کی, اللہ نے سلا دیا. الارم کی آواز نہیں آئی, اٹھ کے کھڑے ہو گئے, افسوس ہوا ہی نہیں ہوا. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تیرا گمان میں جانتا ہوں, تو نے تہجد پڑھنی تھی, جا میں نے ثواب دے دیا. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کوئی انسان بڑھاپے میں سوچے میں حافظ کیسے بنوں گا, بالکل نہیں. گمان اللہ سے رکھیں کہ اللہ یہ قرآن ہے, مجھے اس وقت عقل نہیں تھا, اب میں نے اس کا حفظ کرنا ہے, پڑھنا شروع کر دیں. الحمدللہ جس حالت میں جائیں گے اللہ کی رحمت مایوس نہیں کرے گی, حافظ قرآن اٹھائے جائیں گے. اتنے دروازے اللہ نے کھولے ہیں, یہ گمان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں نیت. اس نیت کا نام تو تصوف ہے. ساری زندگی جو ہے انسان اس نیت کو صحیح کرنے میں گزارتا ہے کہ میری نیت صحیح ہو جائے, صاف ہو جائے, میری سوچ صحیح ہو جائے, کیونکہ سارا کام سوچ سے بنے گا. آپ ساری رات مسجد میں بیٹھیں لیکن میری نیت جو ہے مسجد میں بیٹھنے کی وہ نہیں بن سکی کہ میں اس سے کیا حاصل کروں گا. اس میں ریا آ گئی, تکبر آ گیا, اور چیزیں آ گئیں, کیا وہ بیٹھنا کامیاب ہوا؟ کتنی بڑی حدیث ہے, آپ کو پڑھتے ہیں, علماء کرام سناتے ہیں کہ کیا حشر ہوگا کسی عالم کو بلایا جائے گا, کیا حشر ہوگا کسی صدقہ کرنے والے بلایا جائے گا, کیا حشر ہوگا کسی جو شہید ہوا اس کو بلایا جائے گا, منہ پہ مار دیا جائے گا. اللہ تو جانتا ہے سب چیز, خبیر و بصیر ہے. تو نے جان قربان کی, سب کچھ کیا, لیکن میرے لیے نہیں تھا. یہ اتنی بڑی چیز ہے. آپ بھی دیکھیں, ہم جو
حدیث احسان پڑھتے ہیں، اس میں سب سے بڑی چیز احسان بتایا. ایمان بھی ہے، عقائد بھی ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑی چیز بنڈنگ کس پہ بنتی ہے؟ انسان کی نیت پہ بنتی ہے. اب نیت کیا ہے ہماری اجتماع کرنے کی؟ بھی اجتماع ہوتا کیا ہے؟ لوگ آئیں گے جی، لوگ دیکھیں گے، بس یہ ہوگا، تعریفیں ہوں گی اور بڑا مجمع بنے گا، یہ تو بہت بڑا شیخ ہے، اور یہ تو بڑا پیر ہے. سبحان اللہ. سب کچھ کہاں گیا؟ مجمع بھی گیا، پیسے بھی گئے، دولت بھی گئی، آپ کی محنت بھی گئی، سب کس میں گئی؟ کھڈے کے اندر گیا. مزہ تو یہ ہے کہ آج بھی اسی سرخ ہو کے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. کہ آج بھی وہ جوش ہو، آج بھی وہ خوشی ہو، آج بھی وہی رنگ ہو. الحمدللہ آج بھی وہی کیفیت ہو. اللہ ہی مسجد میں بیٹھا ہوں، میری بالکل ویسی کیفیت ہے. تب سے میں نے سوچا کہ آج ہماری مجلس ہو رہی ہے، صبح سے کیفیت بنی ہے میری، بدل گئی بالکل. حالتیں تو ڈفرینٹ تھی. پھر ساری بیماری ختم ہو گیا، وہی حالت آ گئی میری. سبحان اللہ. میں نے کہا بول سکتا تھا، بہت مشکل تھا پہلے بولنا، کمزوری کافی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ نہیں دیکھا کہ بھی آپ یہ نہیں کر سکیں گے، یہ نہیں کر سکیں گے. نہیں، ہم نے ایک کام جو کرنا تھا اس میں بھی کرنا تھا، اس میں بھی کرنا تھا. اصل کام کیا تھا؟ یاد رکھیں. یہ مجمع اجتماع ہوتا کیا ہے؟ یہ کیوں کرتے ہیں ہم اجتماع؟ یہ ہمارے ہاں میں نے تو نقشبندی سلسلہ دیکھا ہے الحمدللہ. ہم خانقاہوں میں بیٹھا ہوں، بزرگوں دیکھا. حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ کے زمانے سے لے کے اب تک ان کی خانقاہ میں اجتماع ہوتا ہے ہر سال. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ کی خانقاہ میں ہر سال اجتماع ہوتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی فضل سے انہی کی برکت ہے کہ ماشاءاللہ ہر سال جہاں بھی ہوتا ہے. یہ سال کیسے خالی جا سکتا تھا؟ کیونکہ منشا الہی یہی تھی کہ تم نے کرنا اس دفعہ ایسے ہے جیسے میں پسند کروں گا. بولے سبحان اللہ. نہ کھانا کھانا ہے، نہ شور مچانا ہے، نہ یہ کرنا ہے، نہیں کرنا، لیکن اجتماع تم نے ضرور کرنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ دل کو لگتی ہے بات؟ کیوں؟ کہ نیت کیا ہے تمہاری؟ یہ کیوں کرتے ہیں ہم اجتماع؟ کا مقصد کیا ہے؟ بتائیں. مجھے یہاں ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اس حدیث کو میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. علماء کرام موجود ہیں ماشاءاللہ، تشریف فرمائیں گے. میری بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں. شاید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمائی ہے، فضائل میں بھی حدیث آتی ہے. خرج علی حلقۃ من صحابی، حدیث چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف چلے جا رہے تھے، نکلے ہوئے تھے، اور ان کا گزر کس پر سے ہوا؟ ایک جماعت تھی صحابہ کی، اس پر سے گزر ہوا. اس نے دیکھا ان لوگوں کو جمع ہوا دیکھا. آپ نے فرمایا ما اجلسکم، اے میرے پیارے صحابی ہو، تم کس لیے بیٹھے ہوئے یہاں مجموعہ لگائے؟ ظاہر ہے مسجد نبی تھی وہ، جہاں سے آپ گزر رہے تھے. مفہوم پیش کر رہا ہوں حدیث کا. کیوں بیٹھے ہو یہاں؟ تعجب تھی. نبی پاک نے پوچھا، یہ بھی پوچھنے والی بات تھی کہ کیا خصوصی بات ہے بھی اللہ نبی کا پوچھنا بھی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں بیٹھے ہو تم لوگ یہاں؟ تو صحابی تھے وہ، تو خیر اب ادب لوگ تھے، ان کے ساتھ کوئی گزارا ہی نہیں، کوئی حساب ہی نہیں کر سکتے. سے ہم گئے، ڈر گئے کہ نہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم نحمدہ، ہم تو شکر کر رہے ہیں، نحمدہ علی ادحان بالاسلام، کہ اللہ تعالیٰ ہم تو یا رسول اللہ ہم تو شکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا. اور شکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب بیٹھ کے کسی ایک بات کر رہے ہیں. ہم سب بیٹھے ہیں اور ہم ایک بات پہ بیٹھے ہیں، اور ہم ذکر کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہم ذکر کر رہے ہیں. کیا وجہ؟ کہ ہم صرف ایک بات پہ کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اسلام کے اوپر، ہمیں اسلام پہ بٹھایا، ہمارے لیے اتنے بڑے نبی آئے، ان کی امت ہمیں بنایا. تو ہم تو اس احسان کا اللہ کے سامنے شکر کر رہے ہیں، اور شکر کا طریقہ ہم نے نکالے اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں. نحمدہ. یہ حدیث. آپ اجتماع کیوں کرتے ہیں؟ اصل دیکھیں آپ جی، ہم تو اللہ کا شکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں.
اور شکر یہ کرتے ہیں کہ اتنے بڑے بزرگان دین جنہوں نے اپنی زندگی لگا کے ہماری صفائیاں کی ہیں، جن بزرگوں نے دین پہ اتنے بڑے کام کیے ہیں تزکیے کے اوپر، کہ اپنی زندگی لگا دی خانقاہوں کے اندر مریدوں کے لیے، صفائی کی طلب کرنے کے لیے. کیا مشائخ دن رات محنت کی ہیں کہ اللہ کی اس مخلوق کو، امت کو، ان کے جو اصل ہماری دین کا حصہ ہے صفائی قلب کا. مشائخ کی زندگی تو ایسی ہوتی ہے نا، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، خانقاہوں میں زندگی گزارتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو صفائی جلا بخشتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جن مشائخ سے ہمیں یہ فیض پہنچا کہ کہاں یہ ملک ہو، کہاں ہماری صفائی ہو، کہاں یہ امامیں ہو، کہاں یہ داڑھی ہو، کہاں یہ نمازیں. ہم کس قابل تھے کہ ہمارا دل کبھی سوچ بھی سکتا تھا کہ جو صفائی ہمارے دل میں ڈال دی، کہاں سے آئی؟ یہ کون تھا مرکز اس کا جو ہے بولٹر میں یہ رونقیں لگ گئی، پوری دنیا میں رونقیں پھیل گئی؟ یہ مرکز تو گدائی سے چلا تھا. سبحان اللہ. گدائی والے تجھے کہاں سے ملا؟ یہ مجھے جو ملا مجھے مسکین پورے سے ملا. وہ مسکین پورے والے تجھے کہاں سے ملا؟ یہ مجھے ملا یہ موسیٰ زئی سے ملا. اور موسیٰ زئی تجھے کہاں سے ملا؟ یہ مجھے ملا یہ تو افغانستان سے ملا، کندھار سے ملا. وہ کندھار والے تجھے کہاں سے ملا؟ یہ چلتا گیا سلسلہ آخر تجھے کہاں سے ملا؟ جیسے مجھے تو ابوبکر صدیق سے ملا. صدیق تم تو ہوتا ہے، تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ مجھے سینہ مصطفیٰ سے ملا. تو کیا ہم اتنے ڈھیٹ بن جائیں، اتنی بھی ہمارے میں سمجھ عقل نہ ہو کہ دنیا کے کاموں کے اندر تو ہم کتنے خوشی کرتے ہیں، کوئی کام ہو یادگار بنا لیتے ہیں اس چیز کو. تو کیا میں اپنی زندگی جس نے جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دی، ان لوگوں کا شکر ادا نہ کریں بیٹھ کر؟ بولے سبحان اللہ. اس شکر ادا کرنے کا نام، اس حدیث کی تصدیق کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے جو صحابہ کرام کرے تھے. اسی طرح یہ مشائخ کرام کا شکر کرنے کے لیے ہم جیسے مریدین جمع ہوتے ہیں سال میں ایک دفعہ، اور ان حضرات کے لیے ایصال ثواب بھیجتے ہیں، ان کو شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ ان بزرگوں کے ذریعے تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہمارے دلوں کو جلا بخشی اور رونق بخشی. سمجھ گئے آپ؟ یہ ہے اجتماع. جب یہ اجتماع ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں ویسے اترتی ہیں جیسے ہزاروں لوگ تھے. جب ہمارے 8,000 کا مجموعہ تھا اس وقت بھی جو رحمت تھی، واللہ وہی رحمت ہے، وہی فضل ہے، وہی کرم ہے، اور وہی فرشتوں کا ہجوم ہے جیسے اس وقت تھا اب بھی ہے. کیوں کہ نسبت اس نام سے ہے، اس نیت سے ہے جس لیے ہم جمع ہوئے گے آج، کہ اس کا ثواب بہاؤالدین نقشبند کو پہنچے، سبحان اللہ، سلمان فارسی کو پہنچے، اور یہ نام مجد الثانی کو پہنچے، نظر احمد جانا کو پہنچے، خواجہ معصوم کو پہنچے، فضلی کو پہنچے، دوست محمد کو پہنچے، عثمان دھران کو پہنچے. یہ سب انہی کے لیے ہم نے بیٹھ کے آج شکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجاتوں کو بلند فرما، ان کی قبروں کو رونق فرما، اور ان کی فیض کو جاری فرما. جب بندہ ایسا شکر کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگ جن کو میں نعمتیں دوں، صحابہ کی طرح بیٹھ کے مسجد کے اندر شکر کر رہے ہیں، اور شکر کے بعد جب اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اس لیے بیٹھے ہو، اتنا تعجب کا اظہار کیا ہے، تو آج وہی حال ہے کہ اللہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم اس لیے بیٹھے ہو، تم اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہو. سبحان اللہ. اس لیے آئے ہیں آپ، اجتماع میں نہیں آئے. جہاں بھی لوگ ہیں محروم نہ ہو الحمدللہ، دنیا کے جس کینوں میں ہمارے ساتھ شامل ہیں اجتماع کے اندر. آج تو رنگ ڈفرینٹ ہے، آج معاملہ ڈفرینٹ ہے، وہی اجتماع ہے. نہیں سمجھ بات میری بھائی؟ وہی رحمتیں ہیں، وہی کرم ہے، وہی فضل ہے جو اس مجھ میں ملتا تھا. الحمدللہ اللہ ویسے ہی دے رہا ہے، وہی انعامات ملیں گے، بلکہ زیادہ مل جائیں گے، اس سے بھی زیادہ. اس وقت خالص نہیں تھے، کوئی ریا ہے ہی نہیں، ماشاء اللہ، کوئی بناوٹ ہے ہی نہیں، کوئی دکھاوا ہے ہی نہیں، کوئی مجمع کو گننے کا معاملہ ہی نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا بڑا اچھا مجمع تھا آج، تو بڑا رونق لگی تھی. کوئی کہے گا آج کتنے خالص مجمع ہے. سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب اللہ نے بٹھا دی اس مجمع کے اندر. تو آج وہی آواز گونج رہی ہے نبی جو مسجد نبی میں گچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کیا تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ وہی آواز گونجی کہ تم اس لیے بیٹھے ہو. صحابہ ڈر گئے کہ یا اللہ
اس پر ہم تو واللہ ہی اسی لیے بیٹھے ہیں، ہمارا تو کوئی اور مقصد نہیں تھا. کہتے ہیں گھبراؤ نہیں گھبراؤ نہیں، خوشخبری سنو. سبحان اللہ. میں تمہیں پریشانی میں ڈالنے کے لیے بات نہیں کر پاؤں گا، خود تعجب کر رہا ہوں کہ تم جو میں دیکھ سکتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، جو میں سن سکتا ہوں تم نہیں سن سکتے. میں تو تم سے بات کر رہا ہوں تو جبریل آسمان سے اترتے دیکھ رہا ہوں. میں یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. کہتے جبریل ابھی میرے پاس آئے، تم تو نہیں جانتے، میں دیکھ رہا ہوں. جبریل میرے پاس آئے اور کہنے لگے ہیرا سنو، یہ جو لوگ بیٹھے ہیں نا، آپ کو معلوم ہے کیا ہے کہ کیا؟ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں پہ فخر فرما رہے ہیں ان پر. وہی آج کے اجتماع پہ الحمدللہ، جس میں نے کہا خاص آج اجتماع ہے اللہ کے فضل سے. تو میرے بھائی یہ تو بڑے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں مشائخ کرام جو ہوتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ دنیا کی کائے پلٹنے آتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ، یہ مجددیہ کون تھے؟ یہ کون تھے؟ ایک صدی کے، ایک 1000 سال کے مجدد تھے یہ. کیا آپ تاریخ نہیں جانتے کہ پورے ہندوستان کی کائے پلٹ کے رکھ دی تھی؟ کیا حالات تھے؟ دین اکبری جو پھیل رہا تھا، مجھے بتائیں آپ کیا حالات تھے؟ آپ تاریخ کو پڑھیں. کفر، لا دینی، اور جو کچھ یعنی دین بدل دیا تھا اس نے. لا الہ الا اللہ اکبر رسول اللہ، یہاں تک آ گیا تھا. خلیفہ اللہ، سب مذہب ملا کے ایک عجیب اپنے سجدے کرانے بالکل رنگ. اور پھر محسوس کے ساتھ ایسے بڑے بڑے عالم ابو وصل جیسے اور فیضی جیسے، یعنی ہسٹری میں اتنا بڑا عالم کہ جس نے وہ کام کیا ہے تفسیر کے ساتھ کہ بغیر نقطے کی تفسیر لکھی اس نے. اتنے بڑے بڑے علماء کرام اس کے ساتھ دنیا میں بک گئے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ. اور وہ کہتے تھے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب ہم جیسے مسکین لوگوں ایسے فتوے آنے لگے ہیں، تو مجھے بتائیں ایمان کہاں جائے گا؟ بھئی یہ تو عالم کہہ رہے ایسی بات ہے، تو فلاں کہہ رہے ایسی بات ہے. یہ ہوتا ہے نا؟ یہ نہیں ہوتا. تو علماء اس کے بادشاہ کے ساتھ لگے. مجھے دین رہا کہاں؟ پھر حالات رہے کہاں؟ رات دینیت کی انتہا، غیر مذہب کی انتہا. ہر چیز جو حلال و حرام ہو چکی تھی، جو حرام تھی وہ حلال ہو چکی تھی. لیکن سنت الہی ہے بھائی. ہر نبی اسی طرح آیا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے نبیوں کو بھیجتے رہے، انبیاء آتے رہے. انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو چکا، آخری نبی آ چکے ہیں. تو کیا یہ دعوت کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ نہیں. تسلسل اللہ نے ویسے ہی جاری رکھا ہے کہ جب بھی اسی طرح دین اسلام کے اندر، کیوں دین پھیلنا ہے قیامت تک، جب بھی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس خطے کے اندر وہی نبی، وہی ایک اللہ کا ولی بھیج دیتا ہے. وہی سنتیں پھر جاگ جاتی ہیں، وہی چیزیں پھر جاگ جاتی ہیں، وہی پردے پھر آ جاتے ہیں، وہی نقاب اتر جاتے ہیں. پھر نقاب بھی ایسے اترتے ہیں کہ پورے زمانے کو نقاب پہنا دیا جاتا ہے. یہ نقاب پہنے پھرتا ہی نہیں جو مذاق اڑاتے تھے آج پہنتے ہیں، سبھی نہیں پہنتے. اللہ کی منشا حکمتوں کو کون جا سکتا ہے؟ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ولی کا رنگ ہوتا ہے جو حلق میں چڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کر. یہ منتخب لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے منتخب ہوتے ہیں. وہ یہ کہ سید ہے، یہ فاروقی ہے، فلاں یہ فلاں، نہیں. اللہ کے منتخب لوگ. حضرت ہمارے کیا تھے؟ کچھ بھی، نہ سید نہ فاروقی نہ کچھ. دیہاتی ایک اللہ کا جس کو اللہ سلیکٹ کر لے بس وہی سب سے بڑا ولی بن جاتا ہے. کوئی ایسا اسٹینڈرڈ اللہ کے نزدیک نہیں ہے کہ سیدی بنے گا یا فاروقی بنے گا یا صدیقی بنے گا یا فلاں بنے گا. یہ تو دنیا کے معاملات ہیں، اس کو بنا تو اس کو نہیں. یہ سارا کچھ جو معاملہ ہوتا ہے فضل الہی پہ چلتا ہے. جس سے چاہے اللہ کام لے لے، جس کو چاہے اٹھا دے، جس سے چاہے کائنات کو بدل دے، جس سے چاہے زمین کو ہرا بھرا کر دے. آج سے صدیوں پہلے کون جانتا تھا کہ یہاں مسجدیں بن جائیں گی زمین پر؟ کون جانتا تھا کہ اللہ کا ذکر ہوگا؟ کون جانتا ہے کہ نقش سلسلے کی بہاریں نکل جائیں گی یہاں سے؟ کون جانتا تھا کہ شریعت اور سنت زندہ ہو جائے گی یہاں سے؟ مجھے بتائیں. اس کام کے لیے اللہ سبحانہ منتخب کیے ہوتے ہیں تو اللہ کے ولی. جو منتخب ہوتے ہیں نہ ان کو جیل تنگ کر سکتی ہے، نہ ان کو قید کچھ کر سکتی ہے، نہ کفر کر سکتا ہے، کچھ ان کو ہلا سکتا. حضرت مجدد ثانی جس کو کھڑے ہوئے، ایک آدمی تھا اور زمانے میں کفر تھا سارا، تھا یا نہیں؟ اور وہ بھی بادشاہ، وہ بھی دہریہ بادشاہ، وہ بھی کافی سے بدتر بادشاہ، اور پورا سنکڑ اس کا.
تو اللہ نے ایک انسان کو پیدا کر دیا. اتفاق سے اللہ کی سلیکشن ہوتی ہے کہ اس وقت ایک سخت آدمی چاہیے تھا, ایک بریو آدمی چاہیے تھا. تو سارے صحابہ میں جس کا مقام تھا بریویت کا یا سختی کا, وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو خاندان فاروقی سے بھیجا ایک شخص کو, احمد فاروقی کو. ظاہر ہے کہ نسبت خون کی تو چلتی ہے نا. جلال آپ کو ہر فاروقی میں نظر آئے گا جو دیندار ہوگا, دین پہ چلنے والا ہوگا. رنگ ہوتے ہیں ہر کیونکہ سلیکشن ہے, کس کو اللہ اٹھا سکتا ہے, کس کو لے جا سکتا ہے. لیکن یہ کمپلسری نہیں ہے, یہ بات کمپلسری نہیں ہے. اللہ جس کو چاہے جس حکم کے ساتھ جس منشا کے ساتھ اٹھا دے. ضروری نہیں کہ بہت بڑی مسجدوں کو وہاں سے اللہ دین پھیلائے گا, نہیں. اللہ چاہے گا تو ایک چھوٹی سی جگہ سے بھی دین پھیلا دیتا ہے, وہاں خانقاہ بنا دیتا ہے کچے گھر کے اندر, اور دین وہاں سے پھیل جاتا ہے. یہ اجتماع ہے بھائی, اسی لیے اجتماع ہے. مجدد علی حسینی رحمۃ اللہ جیسی شخصیتیں پیدا کی اللہ نے, کہاں سے نکلا اور کیا مقام تھا. یعنی ایک واقعہ تو عجیب مجدد کا دیکھیں آپ, کوئی ہے کسی کی ضرورت ایسی بات کر سکے سوائے اللہ کے اس دوست کے کہ جس کو منتخب کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تیری وجہ سے دین پھیلے گا. سب سے بڑی شریعت کی بات جو وہ کرتے تھے, جھکاتے تھے, سجدے کراتے تھے اور بدعتیں کراتے تھے. اسلام تو رہے, بدعت کا سوال کفر ہوتا تھا. بدعت کہاں, کفر تھا وہاں پر, سجدہ کراتا تھا بادشاہ. تو مجدد کو بلا لیا, اس نے یہ تو سجدہ نہیں کرتا. کہتا ہے کیسے کرتا نہیں, جہانگیر تھا بادشاہ, وہ بھی اس کا جانشین تھا نا اکبر کا. اس کی کیا ضرورت ہے, نہ کرے میرے سامنے سجدہ نہ کرے, جھکے نا, بلاؤ اس کو. دربار لگا دیا گیا, بلایا, مجدد آ گیا. سبحان اللہ. کہتا ہے میں نے سنا ہے تم ہمیں سجدہ نہیں کرو گے, جھکتے نہیں ہمارے آگے. کہتی مجھے تو ایک ہی چیز آتی ہے کہ صرف اللہ کے آگے جھک سکتا ہوں میں. اتنی ضرورت, بڑا حیران ہو. جانتا تو تھا کہ بڑا اونچا آدمی ہے. اس نے کہا تو اچھا اس طرح کرو, بےزتی سے نہ ہو میری پوری, کہ سب تم کرو گردن جھکا دو. کہتے گردن بھی کبھی جھکے گی نہیں, جھکے گی تو اللہ کے آگے جھکے گی. اس نے پیشانی جھکا دو, کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس نے اپنے جو کڑی جوان تھے ان کو کہا کہ اس کے سر کو نیچے کرو زبردستی, کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اس کو قتل کر دوں, آدمی بہت بڑا ہے, میں اس کو پورا چانس دینا چاہتا ہوں. چاہو اس کی گردن کو تھوڑا ہی نیچے کر دو تو میں اس کو چھوڑ دوں گا. اب اتنے 4-5 آدمی بڑے طاقتور آ گئے, آ کے گردن کو جھکانا چاہے. پھر وہ مجدد کی گردن تھی, وہ کیسے نیچے ہو سکتی تھی, کیونکہ انتخاب اللہ کا تھا. اگر خود کوئی بنا ہوتا نا آدمی, پیر صاحب, حضرت صاحب, خود جو بنا ہوتے تو ان کی تو پھر قید سے کیا ہو تو ویسے ہی گھبرا جاتے ہیں. لیکن جو منتخب ہوتے ہیں وہ قید خانے ان کے لیے ماشاءاللہ خانقاہیں بن جاتی ہیں. اور یہ سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے, صحبتیں برداشت کرنا ہے. کس کے راستے میں, اللہ کے راستے. سلیکشن ولی ہوتا ہے اللہ کا ہوتا ہے, کیوں اللہ کی طرف سے بولا ہے. کہ کیا ٹھپ ہو جاتا ہے قیدوں کے بعد, قید میں جانے کے بعد کام ٹھپ ہو جاتا ہے؟ واللہ ہی نہیں, بلکہ بلند ہو جاتا ہے. بلند ہو جاتا ہے. کیا ایک مسجد بند ہو جائے تو مسجد بند ہو جاتی ہے؟ اللہ کی قسم پورا شہر کھول دیا جاتا ہے. اللہ جس کو منتخب کر اس کے کام کو کوئی روک سکتا ہے؟ مزہ آ رہا ہے اجتماع کا یا نہیں آ رہا؟ پہلے سے زیادہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ کھانا بعد میں کھلا دیں گے آپ کو, اس دفعہ نہیں انشاءاللہ. دیکھیں اجتماع ہے یا نہیں, کیونکہ مقصد سمجھ گئے ہم, نیتیں بدل گئی ہماری, کہ ہم تو اللہ کو شکر ادا کرنے کے لیے ان مشائخ کرام کا جنہوں نے ہمیں دین دکھایا, ہم کو شکر کرنے کے جمع ہوتے ہیں. یہاں بھی جمع اسی لیے, آج بھی تعداد نہیں چاہیے, اللہ کی رحمتیں ویسی اتر رہی ہیں, وہی انعام لے کے جائیں گے آپ الحمدللہ. ویسی فیضان آئے گا تمام نقشبندی مشائخ کا آپ کو مراقبے کے اندر, ذکر کے اندر. تو اس نے کہا اچھا مجدد کو, اس نے کہا یہ تو میں آخری چانس دیتا ہوں. کہتا چلو فیصلہ کرو, کہ ایسے نہیں آئے گا, اس کو جھکانا ہے. میں نے کسی نے مشورہ دیا, وہ بادشاہ جس کے فیضی فیضی ہوتے تھے لوگ ان کے ساتھ, کہ جی اس کو ایسا کرو کہ ہم اس جگہ سے جو نیچے ہے وہ کھڑکی سی تھی, اس سے اس کے کہیں کہ اندر آ. جب وہ اندر آئے گا تو یقیناً اس کا گردن نیچے کر کچے گا نا اندر,
ہاں یہ ترکیب صحیح ہے، اس کو چلو اس کو باہر نکالو کہ یہاں سے پھر ہمارے دربار میں حاضر ہو. وہ بھی انتخاب تھا اللہ کا مجدد. جب اس کو کہا آؤ تو اس نے سب سے پہلے پیر آگے نکالے، پیر نکال کے اندر آیا، پھر کھڑا ہو گیا. الحمدللہ. کہتے اس کو گوالیر کی جیل کے اندر ڈال دیا جائے. گوالیر کی جیل بڑی سخت تھی. میں نے سرچ کیا کہ وہ جیل خانے پھر خانقاہیں بن جاتے ہیں. وہاں سے 10,000 آدمی ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے، اور وہ کہتے تھے کہ حضرت پوری قوم تیار ہو گئی، آپ اجازت دیں تو چند دنوں کے اندر اس کی گردن کو کاٹ کے آپ کے سامنے رکھیں اور تاج آپ کے سر پر ہو. تو مجدد کا جواب سنیں کیا کہتے ہیں کہ میں نہ گردنیں کٹوانے آیا ہوں، نہ میں تاج پہننے آیا ہوں، میں تو اس کا دل صاف کرنے آیا ہوں. جب بادشاہ صحیح ہو جاتے تو پوری رعایا صحیح ہو جاتی ہے. اور ہوا وہی کہ وہی جہانگیر، سبحان اللہ، میں اس کے مقرے پہ حاضر دی ہے. وہ جہانگیر رحمت اللہ علیہ ہمارے مشائخ میں سے ہیں. وہ حضرت مجدد ثانی کے رحمت اللہ کے خلیفہ ہیں. حضرت گرامی قدر بالخصوص لاہور جا کے ان کی قبر روزے مبارک میں جا کے مراقبہ فرماتے تھے. یقیناً ان کو مراقبہ کتنا بلند ہوگا ہمارے حضرت، اس سوچیں. ان کی قبر پہ میں نے جا کے حاضر دی، مراقبہ کیا، کیا نوارات ہیں، آدمی حیران ہو جاتا ہے. بھائی مجدد ثانی کے خلیفوں میں سے وہی جہانگیر جو بدلا ہے، دل اس کا بدلا. سبحان اللہ. اس کی کیفیت کی بدلی، پھر اس میں ادب آ گیا. سب سے بڑا تصوف کس کا ہے؟ ادب کا ہے. تو کیا کتنا ادب اللہ نے اس کو دیا کہ جس وقت سرن شریف آتا تھا تو کئی میل دوروں بادشاہ اپنے ہاتھیوں کو سب کو پیچھے کرتا، جوتے اتارتا اور یہاں باندھ کا کپڑے کو، اور پیدل سفر کر کے وہاں پہنچتا حضرت کے پاس کہ میں بادشاہ بن کے نہیں آیا، اب میں آپ کو مرید بن کے آ رہا ہوں. تب مجدد نے کیا فرمایا؟ کیا بادشاہ کہاں بادشاہ اور کہاں فقیر؟ آپ مجھے بتائیں آپ کہ جب اللہ نے مجھ سے پوچھا تو میرے پاس کیا لے کے آیا، تو میں کہوں گا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں اس درویش کو لے کر آیا ہوں. یہ راستے عجیب ہے تصوف کا میرے بھائی. تو ایسے ایسے ایک شاخ الحمدللہ اللہ کی سنت الہی ہے کہ ایسے لوگوں سے پھر کیا ہوا ماحول آپ یہ دیکھیں، رنگ ہی بدل گیا پورے زمانے کا. کیسے کیسے پھر آپ دیکھیں ہندوستان سے نکلے سارے مشائخ کو، کیسی چیزیں نکلی، دین پھیلا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح اپنے دین کو پھیلاتا ہے ان لوگوں کے ذریعے. رکیں گے نہیں. میں عجیب بات کرتا ہوں آپ سے، امام مہدی کون ہے؟ کیا نبی ہیں؟ نبی ہیں؟ نہیں. یہ بھی اللہ کے ولی ہیں، یہ بھی اللہ کے ولی ہوں گے. اسی طرح مجدد وقت ہوں گے جیسے کہ امام حضرت مجدد ثانی تھے. یہ کیسے ہوں گے؟ کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ یہ ایسے مدینے میں عام آدمی ہیں، مدینے میں رہتے ہیں، لیکن تقوی، ان کا ادب، ان کی عبادات ایسی ہے کہ ہر آدمی عزت کرتا ہے ان کی. کسی کو کیا پتا کہ کیا مہندی ہے، کون ہے، عام آدمی ہے، لیکن اتنا اس پہ اثر ہوگا لوگوں پر کہ وہ ان سے بے انتہا محبت کریں گے. اور بے انتہا ادب ہوتا ہے جیسا اللہ والوں سے ہو جاتا ہے لوگوں کو. اس سے جا کے مسئلے پوچھیں گے، اس سے جا کے دعائیں کرائیں گے. مدینے کے رہنے والے ہیں. میں یہاں سے گیا، میں بڑے اچھا نیک آدمی، چلو یہاں سے دعا، پتہ نہیں کتنی دفعہ ہم لوگوں نے دعائیں کرا لی ہوں گی ان سے جا کے. بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ یہ ان کی ہسٹری ایسے ہے. کوئی نبی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ حالات ایسے ہوں گے کہ اس زمانے میں جو کوئی بادشاہ ہوگا ان کے اندر رنجش ہو جائے گی آپس میں، اور پھر اختلاف اتنا ہوگا کہ جنگ شروع ہو جائے گی آپس میں تخت کے لیے. تو اصل بادشاہ مر جائے گا. تو سنتے رہیں اس حالات کو اور آج کے حالات میں ناپتے رہیں اس کو. یہ پچھلی پریڈکشن بتا رہا ہوں جو لکھی ہے کتابوں کے اندر، وہ بتا رہا ہوں میں آپ کہ پھر ایسا وقت آئے گا، امام مہدی اس وقت ظہور ہوگا کہ وہ ایک بادشاہ ہوگا، اس کے انتقال ہوگا، اس کے انتقال پہ بادشاہت میں جھگڑا شروع ہو جائے گا شہزادوں میں، اور وہ اتنا بڑا فتنہ بن جائے گا ملک کے اندر کہ قتل و غارت شروع ہو جائے گا. تو اس وقت لوگ ان کے پاس جائیں گے، حضرت آپ بہت بڑے نیک آدمی ہیں، آپ کی بات سنی جاتی ہے، آپ جائیں اور جا کے آپ ان کا انصاف کرائیں تاکہ یہ خون و غارت ختم ہو. امام بن ایکسکیوز کریں گے، میں نہیں جا سکتا. آخر وہ جان چھڑانے کے بعد وہ مکے میں جا کے چھپ جائیں گے. مکے میں چھپے ہوں گے تو لوگ ان کو تلاش کرتے پھریں گے کہ اس کا یہ خون و خرابہ کس طرح ختم کیا جائے. تلاش کرتے کرتے مکے میں ان کو تلاش کر لیا جائے گا، اور پھر سے زبردستی کہا جائے گا، لوگ ان کی زبردستی ان سے بیعت کریں گے مکے کے اندر. تو ایک رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ رات ہوگی جس میں امام مہدی بنیں گے، وہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو کھول دے گا امام مہدی کو.
اور سارے وہ انوارات ان کو دے دیے جائیں گے جس سے انہوں نے شریعت کو پھیلانا ہوگا. مقصد وہی ہے جو مجدد نے کیا. امام حسین جو گئے تھے وہ سر کٹوانے گئے تھے اپنا، یا تختہ لینے گئے تھے، یا سلطنت حاصل کرنے گئے تھے؟ نہیں، وہی ایک یادگار تھی قیامت تک کے لیے کہ وہی ایک شریعت کو جگانے اور سنت کو جگانے کے لیے انہیں ایک قربانی دی تھی. ہر ولی کا یہی کام ہے. وہ اپنے آپ کو پجانے نہیں آتا، جھکانے نہیں آتا، یہ ہو رہا ہے، یہ جھکاتے ہیں، یہ جوتے اٹھاتے ہیں فلاں. کوئی ایسا کام کوئی اللہ کا ولی نہیں کرتا. لیکن کیا کریں کہ خود بخود اس کا ادب ایسا ہو جاتا ہے. وہی ادب جو صحابہ کرام کرتے تھے نبی پاک، وہی ادب اس میں آ جاتا ہے لوگوں میں. کسی ولی کی جو وہ ولی کی بات کر رہا ہوں کہ جو سنت کو پھیلاتا ہے، جس کے پاس دو پر اور دو چیزوں، ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول ہوگی، اور تیسری چیز کے پاس نہیں. نہ اس کو پجوانا آتا ہے، نہ مال کمانا آتا ہے، نہ اس کو اشتہار کرانا، کچھ اس کا تیسرا کام نہیں ہوتا اس کا. کیا وہ مجدد ہوں، کیا امام مہدی ہوں، وہ بھی امام مہدی یہی کام کریں گے. جب ان سے لوگ بیعت ہو جائیں گے تو بس پھر اللہ تعالیٰ اسی رات میں ان کو امام مہدی بنا دیں گے. ساری پاور ان کو دے دی جائے گی الحمدللہ. وقت کے مجدد ہوں گے، نبی تو نہیں ہوں گے. میرے بھائی یہ سارے کام اللہ کی منشا. اللہ کا دین تو بن ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام نہ دنیا کے اندر ہوں اور دین نہ اللہ کا نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے داڑھی نہ ہو؟ کیسا ہو کہ پردہ نہ ہو؟ وہ زمانہ کیسے رہ سکتا ہے؟ وجود کیسے رہ سکتا ہے زمانے کا؟ نہیں. جب یہ ہو جاتا ہے تو دو ہی رخ اترتے ہیں، یا اللہ کے عذاب کو اس کی ہستی سے ختم کر دیا جاتا ہے اس قوم کو، یا دوسری چیز ہوتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے کسی ولی کو بھیجتا ہے اور اس قوم کو زندہ کر دیا جاتا ہے. اور جو اس کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اس کو فالو کر جاتے ہیں. مصیبتیں بہت ہوتی ہیں، رکاوٹیں بہت ہوتی ہیں. یاد رکھ لیں یہ راستہ جو ہے عشق کا راستہ ہے، محبت کا راستہ ہے. ہاں اس میں یہ یاد رکھیں، کامیاب اس میں وہی ہوتا ہے جو آزمائشوں پہ پھر اترتا ہے. جو پیچھے ہو گیا منافق ہو گیا. وہ تو بھائی جب تک چل سکتے ہیں ہلو پانڈے چلیں گے. جب امتحان شروع ہوئے پیچھے سے ٹرن کیا. لیکن تم امتحان امام مہدی کے ساتھ ہو، امام مہدی اتریں گے، امام مہدی آپ سمجھتے ہو تماشے لگیں گے؟ سبحان اللہ. وہاں تو وہی ان کا ساتھ دے گا الحمدللہ. امام مہدی کے ساتھ وہی کھڑا ہوگا جس میں شریعت اور سنت کا رنگ ہوگا. منافقین کہاں چل سکیں گے؟ اس کے لیے تو ایک الحمدللہ وہ چیز چاہیے ہوگی، سینہ صدر چاہیے ہوگا انسان کے لیے، جو ہر چیز اللہ کے نبی کی ہر سنت پہ قربان کر دینے والا ہوگا. من حب سنت حبنی، اس چیز کو سمجھ چکا ہوگا کہ اللہ کے نبی کو کوئی وہ شخص نہیں پا سکتا جو خلاف سنت چلتا ہو. جس کو نبی کی سنت پہ عمل کرتے تکلیف ہوتی ہو، شرم آتی ہو، بناوٹ آتی ہو، قرآن کو چومتا پھرتا ہو، سیدھے مارتا پھرتا ہو، نتھنگ ایٹ آل، کوئی اسٹینڈرڈ نہیں اسی اسلام کا. اسی اسلام کو ختم کرنے کے لیے آئیں گے. یہ اسلام نہیں ہے. امام مہدی بتائیں گے اسلام تو ایک ہی ہے کہ سنت رسول پہ جھک جاؤ. سبحان اللہ. مزہ آ رہا ہے اجتماع کا؟ یہ ہوگا پیغام. کوئی نیا پیغام نہیں ہے. وہی امام حسین نے پیغام اٹھایا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ سنت پہ آ جائے یزید، اور کچھ نہیں. شریعت پہ آ جائے، شریعت حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے. گانے بجانے ختم ہونے چاہیے، یہ سب چیزیں ختم ہونی چاہیے. آج بھی جو ولی پیدا ہوگا وہ اسی نفس کے ساتھ پیدا ہوگا. اور جو امام مہدی آئیں گے، جو مجدد ہوں گے وقت کے، وہ بھی وہی مجدد ثانی والا دین پھیلائیں گے. کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین کے اوپر کوئی انسان رہ سکتا ہے کہ جو اتباع رسول سے منہ پھیر لے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو جانوری روٹی کھاتے پھرتے ہیں، چوزے کھاتے پھرتے ہیں. اس کی حیثیت کیا ہے؟ سب سے بڑا پیمانہ یہ ہے، آپ یاد دیکھ لیں. قرآن بھی وہی قرآن افضل ہوگا، دین بھی وہی افضل ہوگا، عبادات بھی وہی افضل ہوگی، طواف بھی وہی افضل ہوگا جس میں رنگ رسول ہوگا. وہ تو نہیں چل سکتا سنت کے بغیر. کیا خلاف پیغمبر کسی راہ گزری؟ ہو سکتا ہے کہ نبی ہم کے خلاف چلنے کے بعد وہ کہے جی میں بڑا پہنچا ہوں، میں بڑا فلاں ہوں، میں بڑا فلاں ہوں. سب سے پہلے کتنے بڑے بڑے قول ملتے ہیں انہی لوگوں کے جن کو اللہ تعینات کر کے بھیجتا ہے. کہ عبد القادر جیلانی ہو، یا چشتی ہوں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ ہوں، یا سہر وردی ہوں، کوئی بھی ہو، بہادری نقش بند ہو، ان کی قوالی یہی ہیں. اور رنگ تو پھر
جو نقشبندی رنگ تو ابو بکر صدیق کا رنگ ہے، جس میں دو چیزیں ملتی ہیں، بحرین دو دریا ملتے ہیں ابو بکر صدیق کے رنگ سے، تو دو، وہ کیا، سبحان اللہ، دو دریا مل رہے ہیں ابو بکر صدیق کی نسبت سے، ایک عشق کا اور دوسرے اتباع کا۔ ان کا تو عشق بھی بہت بلند عشق تھا کہ تو ہو، تیرا چہرہ ہو میں دیکھتا رہوں، اللہ میرا مال ہو تجھ پہ خرچ کرتا رہوں، میری لڑکیاں ہو تجھے نگاہ میں دیتا رہوں۔ جس کو دیکھ کے جبرائیل بھی حیران ہو جائے، یعنی جس نے جو لباس پہنا ہو اپنے نبی کی خاطر، کانٹے لگائے ہوں، تو جبریل اترتے ہیں کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آج صدیق نے لباس پہنا ہے پورے آسمانوں پہ سارے فرشتوں نے یہی کمبل اڑا ہوا ہے۔ تو اس سلسلے نقشبندی دو رنگ ملتے ہیں، عشق بھی ملتا ہے اور اتباع بھی ملتا ہے۔ اسی آپ دیکھیں جو نقشبندی ہوگا نا، جو اصل نقشبندی ہوگا جس کی نیتیں صاف ہوں گی، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی، ذرا بھی شرم نہیں آتی، ذرا بھی فکر نہیں ہوتی۔ بولے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، الحمدللہ میری بیماری بھی ٹھیک ہوگی اللہ کے فضل اجتماع کے فضل سے، آپ لوگ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس چیز کو سمجھیں، بہت سیریس چیز ہے، وقت نزول ہونے والے ان تمام چیزوں میں لپٹ جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، کوئی سوچ سکتا کہ یہ انداز ہوگا نمازوں کا، یہ لگی ہوں گی چیزیں یہاں سے پیلی نیلی لال، کوئی سوچ سکے کہ اتنے فاصلے ہوں گے، کوئی سوچ سکے کہ کل پھر بند ہو جائے گی یہ مسجد، پھر حکم صادر ہو جائے گا، پھر کیا اندر زبردستی گھسیں گے؟ نہیں، منشا الہی یہی ہے کہ ہم نے مسجدیں بند کر دی ہیں، منشا الہی یہی ہے کہ ہم نے عمریں ختم کر دی ہیں، منشا الہی یہی ہے کہ ہم نے حج بند کر دی ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم زبردستی گھسیں؟ نہیں، توبہ استغفار اور راضی برضا اللہ تعالیٰ۔ اب تو بتا تیری عبادت کہاں کریں گے؟ ہاں تم میرے سچے وکیل ہو، جاؤ جہاں چاہتے ہو وہاں سجدہ کرو، تمہیں عبادت میں وہی ثواب تمہیں دے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ جب بھی ایسے حالات میں دوستو اللہ کے سامنے اڑنا نہیں ہوتا ہے، جھک جانا ہوتا ہے، شریعت کو ماننا ہوتا ہے کہ شریعت سے ہمیں کیا کرے کہ ہمیں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ تابع شریعت ہوتا ہے آدمی، بہادر نہیں بن سکتا آدمی، یہ کیسی بہادری اللہ کے سامنے کر جاؤ۔ اللہ نے تو ایک ایسی بیماری پھیلا دی ہے، وہ تو پھر ایک اور رنگ آ گیا بیماری کا، ایک اور رنگ آ گیا۔ یہ جو ہم پہنتے ہیں، یہ جو نقاب پہنا ہوا ہے، کہ اس سے میری بیماری ختم ہو جائے گی؟ واللہ نہیں، یہ نیت بھی نہ کرنا کبھی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کوڑنی کیوں پہنتے ہیں اور کیوں نہیں کرتے لوگ؟ بڑے بہادر ہیں جی، ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے کر رہے ہو۔ نہیں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب میں کوئی عذاب بھیج رہا ہوں اس کی حفاظت بھی بھیجتا ہوں، اور وہ حفاظت پھیلے گی تو میں وہ حفاظت اختیار کر لینی چاہیے، لیکن اس حفاظت کی نیت یہ نہ کرو کہ اس سے تمہیں وہ بیماری نہیں آئے گی، بیماری پھر بھی آ سکتی ہے، لیکن تمہیں وہ چیز کرنا پڑے گی، وہ اختیار کرنا پڑے گا، تمہیں یقین کرنا پڑے گا اپنے رب پر۔ سنت ہے، نبی بہن سنت ہے۔ آپ نے احتیاط کی کہ ایک شخص تھا، کوڑی تھا، اور دوسرا حدیث ملتی ہے کوڑی سے آپ نے کھانا بھی کھایا، کوڑی تھا، آیا اس کو بہت سخت ڈیزیز تھی، بیت ہونے آیا، تو آپ نے کہا میں ایسے ہاتھ تک کے بیت نہیں کروں گا، دور بیٹھ جاؤ، میں تجھے زبانی بیت کر لیتا ہوں، تو ٹھیک نہیں، آپ نے دور سے بیت کیا۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ نبی کی شریعت بتا رہی ہے ہمیں کہ ایک دوسرے کے ہاتھ نہ ملائیں، کیوں؟ کہ اس سے بیماری پھیل سکتی ہے، پر یہ رکھیں کیونکہ اس سے بیماری پھیل سکتی ہے، لیکن یہ نیت نہ ہوگی یہ ہمیں بچا لے گا، یہ نیت نہیں چاہیے۔ بچائے گا کون؟ رب ہی بچائے گا۔ لیکن جو کہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، وہ تو اکڑ گیا اللہ کے سامنے، معذرت سے کہہ رہا ہوں، وہ تو اکڑ گیا۔ شریعت حق نہیں ہے، شریعت حق یہ ہے کہ جو قانون دیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ یہ آپ حفاظتی چیزیں کام کریں ورنہ اس سے بیماری پھیل جائے گی، فلاں جو ہو جائے گی، تو ہمیں یہ نہیں ہے کہ بیماری پھیلنے والے ان کی حکومت سے پھیلے گی، روکنے والا اور کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، لیکن شریعت کا حکم ہے کہ تم ایسے کام کرو، تو ہمیں شریعت پہ چلنا پڑے گا۔ بہرحال میں مفتی نہیں، فتوی آپ کو نہیں دے رہا، یہ تو ہمارے علماء کرام میں بتا رہے ہیں کہ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، جو علماء کرام جیسے بتا رہے ہیں اتنے لوگ ہوں گے اتنے نہیں ہوں گے، جس طرح فتویٰ دیے جا رہے علماء کرام کی طرف سے اس فتوی پہ چلنا ہم پر لازم ہے۔
ان فتووں پہ چلنا ہمارے لیے لازمی جو کہتے بریو بن کے باہر نکلتے ہیں تو اللہ کے حق تو کوئی بریو بنتا ہی سب بھائی بن ہی نہیں سکتا. صحیح بات ہے غلط ہے؟ ایمان. کسی کو کیا پتا تھا اللہ تعالیٰ ایسی کل کون کیا بیماری آ جائے. یہ کوئی نارمل زندگی ہے؟ اب نارمل حالات ہیں؟ مجھے بتائیں آپ. اور یہ آج ایک حدیث ہے نبی پاک کی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر آنے والا دن خراب ہوگا. صبح اٹھتے ہیں آپ ایک نئی خبر سنتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں آپ نئی تعداد سنتے ہیں بیماری کی, صبح اٹھتے ہیں آپ ایک نیا رخ دیکھتے ہیں, ہے یا نہیں؟ جی ہاں. تو اس وقت کیا ہم دھوم دھڑکے کریں؟ یہی جو مقام ہے اس میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ سب کچھ جو ہے یہ کیا ہے کہ جس وقت زمین پہ فساد پھیل جاتا ہے, ناانصافیاں شروع ہو جاتی ہیں, نبی پاک کی شریعت اور سنت ختم ہو جاتی ہے, وہ برابر ہر جگہ سے ہوگی. یہ نہیں کہ بھئی یہ فلاں ملک ہے, یہ فلاں ملک ہے, فلاں ملک ہے. آج آپ شیشہ اٹھا کے آنکھوں پہ اینک لگا کے دیکھیں, پوری دنیا پہ دیکھیں, بالکل برابر نظر آئے گی اس حال میں آپ کو, بالکل برابر نظر آئے گی. ہر مقدس جگہ پہ آپ کو بے حیائی نظر آئے گی. کوئی دنیا کا ملک آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جو صاف اور شفاف ہو, کوئی نہیں آئے گا. تو جب یہ حالات دنیا میں پھیل جائیں گے, وقت قریب آ رہا ہے نا سب چیزوں کا, قیامت کی نشانی بھی ہے, تو پھر وقت میں اس وقت مجدد پھر ہوگا. لیکن یہ ایسا معاملہ نہیں ہوگا, صفائیاں ہوں گی. دیکھیں آپ کس طرح بیٹھے بیٹھے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں. کرونا ہو گیا, چلا گیا, ایک سیکنڈ میں جاتا ہے. کوئی چیز نہیں بچا سکے گی, نہ یہ بچائے گا نہ وہ بچائے گا. تو صرف اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ شریعت کا حکم ہے کہ جو حکم ہے اس پہ آپ عمل کریں. اسی کیا مجال ہے بچا دے. جو اللہ تعالیٰ ایسا ایک جراثیم پیدا کر رہا ہے کہ جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا چیز, تو یہ اس کو کیا بچائے گا مجھے بتائے. جتنے ایک شریعت کا حکم ہوتا ہے کہ ایسے کریں ایسے کریں, جو لازم آ رہا ہے, جو مفتیان بتا رہے ہیں, جو علماء کرام اس وقت کے ہیں, وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت ایسے کریں, آپ اس وقت نماز کی ادائیگی ایسی ہوگی, اس وقت آپ کا مسجد میں جانا ایسا ہوگا. غور سے اس قانون کو سن کے اس پہ عمل کرنا, یہ سب سے بڑا یہی ایمان ہوگا اس دور کے اندر. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں بھائی؟ اپنی طرف سے کوئی قانون چل نہیں سکتا, ہمارا دلیری نہیں سکتی. ثواب اور آواز وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. ثواب دینے والی کون ذات ہے کہ مسجد ثواب دیتی ہے آپ کو؟ ثواب تو رب دیتا ہے. اس نے کہتے گھر بیٹھو, وہاں جمعہ پڑھو, وہاں یہ کرو, تو کیا وہاں ثواب نہیں مل رہا؟ کیا وہاں پورا آپ کو چیز نہیں مل رہی؟ اللہ ہی آپ کو وہی دے رہا ہے جو وہاں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ اتنا چھوٹا سا لوگ بیٹھے ہیں کہ اس میں اجتماع کا میں وہ ثواب نہیں مل رہا. وہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی. ملامال بالنیت, نیت سے ہی انسان کی. تو بھائی الحمدللہ یہ آج اجتماع پر ہیں, کل کا پتہ نہیں کیا حالات ہوں کیا نہ ہو, لیکن دین رک نہیں سکتا. سبحان اللہ, اللہ کی دعوت رک نہیں سکتی, اللہ کے پیغام رک نہیں سکتے. رخ بدل جاتے ہیں لیکن طریقے بدل جائیں گے, لیکن دعوتیں چلتی رہتی ہیں. آج اجتماع کا وہ رنگ نہیں رہا, لیکن ہم وہی سال کے وقت, سبحان اللہ, وہی سال کے وقت. اور لوگوں کو یاد تھا, بعض لوگوں نے تو کمال کیا الحمدللہ. کچھ لوگوں نے تو مجھے پھول بھیج دے کہ جی اجتماع میں, ان لوگوں کو کیسے احساس اجتماع ہو گئے, پھول کیسے آ گئے؟ دیکھیں اللہ سبحان اللہ, جن کے دلوں کے اندر نور ہوتا ہے, آپ اندازہ لگائیں, ان کے دل ان کے قلوب پہچان جاتے ہیں ان خوشبو کے کہ نہیں, کہاں سے ان کو پتا اجتماع ہو رہا ہے؟ آپ کو پتا تھا تو ان کو کیسے پتا چل گیا جنہوں نے پھول بھیج دے کہ آج اجتماع ہوا؟ آج وہی فضا میں ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ شاید وہی ہم دسمبر میں ہی ہوتا تھا. دیکھیں آپ, یہ تو مجھے خود بھی نہیں پتا تھا, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے وہی رونقیں ہیں, وہی سب میں نے بتایا نا, بلکہ اس سے زیادہ ملائک ہیں. اور وہی اللہ فخر فرما رہے ہیں آپ کے لوگوں پہ بیٹھ کر. یہ لوگ الحمدللہ اجتماع منا رہے ہیں, شکر ادا کر رہے ہیں مشائخ کرام کا. اور وہی جواب آ رہے ہیں فیضان مشائخ کے, مجدد کے, بہاؤالدین زکمند کے, سب کے جواب آ رہے ہیں ہمارے. کہ یہ جماعت بیٹھ گئی, شکر کر رہی ہے کہ الحمدللہ ان کا دین پہنچ جائے, ان کی صفائیاں ہوئی. باتیں میری فقیرانہ ہوتی ہیں, شاید آپ کو پسند آئیں یا نہ آئیں, لیکن باتیں ہیں یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اصل ہے یہ چیز. اللہ پاک ہمارے قلوبوں کو کھول دے. سب چیز یہی ہے جو میں آپ کو نظارہ بتا رہا ہوں. تو آئیں اب اللہ کا ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ, اور اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور الحمدللہ خصوص
آج کے ذکر میں سے بتایا کہ خاص اللہ کی رحمت فضل کرم اور ہمارے مشائخ کا خاص فیوز برکات آج ہوں گی ساتھ میں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المسلمین طه و یاسین الحبیب الامین اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامي ازواجه امهات المؤمنین ذریته و اهل بیته كما صلى على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك تسليما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وازلنا وجدنا خطأنا ومنا كل ذلك. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وأنت أعلم به. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك یا رحم الرحیم رحم فرما. یا اللہ رحم فرما. یا کریم تو رحم فرما میرے مولا. یا اللہ ان حالات میں ہم کو مسجد میں بیٹھے ہاتھ پھیلائے ہوئے میرے مولا چاہے ایک فتنہ پیدا ہو چکا ہے بیماریاں پھیل چکی ہیں میرے مولا کل کے حالات کا ہمیں معلوم نہیں کیا ہو میرے مولا. یا اللہ تمہارا کرم فرما دے رحم فرما دے میرے مولا. یا اللہ اپنے عذابوں کو دور فرما دے میرے مولا. یا اللہ تو کرم فرما. یا اللہ یا اللہ امت کا سکتا یا کریم اس قابل کر دے کہ میرے مولا تجھے راضی کر سکیں. یا اللہ ایسی دعائیں ہمیں نصیب فرما دے کہ میرے مولا تو راضی ہو جائے کریم. یا اللہ تیری ایک دروازہ رحمت کا ہمیشہ کھلا رہتا ہے میرے مولا. یا اللہ اس رحمت کے صدقے سے میرے مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ گناہوں میں ڈوبے ہیں میرے مولا تو فرما. یا اللہ ہمارے خوف ختم ہو چکے ہیں میرا کریم. ہمارے دلوں سے دنیا زائل نہیں کیا کریم. جس قدر عذاب اترتے ہیں اسی قدر دنیا سے محبتیں بڑھتی ہیں میرے مولا. یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے یا کریم. ہمارے وجودوں کو نرم فرما دے. یا اللہ اپنی ذات کی طرف رجوع فرما دے یا کریم. یا اللہ جو ہم سے دانشتہ غیر دانشتہ جان بوجھ میں بچپن جوانی میں جب غلطی ہوئی میرے مولا تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہماری موت آسان فرما دے. رضا کا وقت آسان فرما دے. یا اللہ ایمان والی موت نصیب فرما. یا کریم ایمان والی موت نصیب فرما. مومن والی موت نصیب فرما. یا اللہ کل کسی کو کچھ پتہ نہیں کس موت میں کس حالت میں اس دنیا سے جائے یا کریم. یا اللہ حالات بہت بدل چکے ہیں. یا اللہ سب تیرا حکم ہے تیرے قانون ہے میرے مولا تیری منشا ہے یا کریم. یا کریم یا کریم بس تیری ایک حفاظت ہے. یا اللہ تو ہی حافظ ہے میرے مولا. یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما. ہماری اولادوں کی حفاظت فرما. ان کی اولادوں کی حفاظت فرما. یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنی مزتوں کو ہمارے لیے بند نہ فرما یا کریم. یا کریم اپنے اس در کو بند نہ فرما یا کریم. یا اللہ ہمارے سجدہ گاہوں کو آباد فرما دے یا کریم. ہماری مسجدوں کو آباد فرما دے یا کریم. یا اللہ رمضان قریب یا کریم رونق عطا فرما دے. یا اللہ ہماری نالائکیوں سے ہمارے گناہوں سے ہمارے جرموں سے میرے مولا تو معاف فرما. یا اللہ تو معاف فرما دے. یا اللہ معاف فرما دے. یا اللہ آج کی رات بہت بابرکت رات ہے. یا اللہ آج کا اجتماع بہت بابرکت ہے میرے مولا. اس اجتماع کے صدقے سے میرے مولا حاضرین ہیں جو ان کے بھی گناہ معاف فرما. جو جہاں جہاں شامل ہوئے ان کے بھی گناہ معاف فرما. یا اللہ ان کی برکتوں سے تمام امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں توبۃ النصوح نصیب فرما دے. یا اللہ تو اپنا کرم فرما دے. یا اللہ ہمیں موت کا خوف عطا فرما. قبر کے عذابوں کا خوف عطا فرما. آخرت کا خوف عطا فرما. تیرے سامنے کھڑے ہوں اس کا خوف عطا فرما. اے میرے مولا تو رحم فرما کرم فرما فضل فرما میرے مولا. یا اللہ آنے والا دن ہمارے لیے خرید کا عافیت کا سلامتی کا دن بنا دے. یا کریم کسی بھی آزمائش میں ہمیں نہ ڈالنا. یا اللہ جب تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالو اس سے پہلے تم اس دنیا سے اٹھا لے میرے مولا. یا کریم تو اپنا فضل فرما. ہم بہت کمزور ہیں ایمان کے لحاظ سے کمزور ہیں. یا اللہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتے. یا کریم یا اللہ تو ہمیں ایمان کی حالت سے اٹھا لے میرے مولا. یا کریم تو ہماری دعاؤں کو نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے صدقے سے اولیاء کرام کے واسطے سے میرے مولا تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما. یا اللہ ان کے ماں باپ کی بخشش فرما. ان کے ماں باپ کی بخشش فرما. تمام ہمارے رشتہ داروں کی بخشش فرما. یا اللہ تمام امت کی بخشش فرما. یا اللہ جن کو کوئی بخشنے والا نہیں ان کی بخشش فرما. یا کریم تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں بار بار اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرما. مزید نانا نصیب فرما.
یا اللہ قرآن کی تلاوت نصیب فرما، یا اللہ رات دن تیرا ذکر، تیری تلاوت اور عبادات میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا کریم تو اپنے فضل کرم سے تو ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے، ہمارے آنے کو قبول فرما میرے مولا، ہماری نیتوں کو صحیح فرما دے یا کریم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔